السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب ہے الرحیق المختوم، جو ورلڈ کی نمبر 1 سیرت پر کتاب ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آج اس میں سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مہترات، جو سب سے پہلی بیوی ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ازواج محترمات ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے بارے میں ہر چیز، ہر ادا، ہر وہ بات معلوم ہونی چاہیے اور ہم اس پہ عمل بھی کریں، تاکہ ہم اپنے حبیب کے سچے عاشق رسول بنیں اور سچے امتی بنیں اور ہر سنت پہ عمل کرنے والے بنیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے داس میسرہ نے آپ کے میٹھے چرتر اور اچ آچرن، ٹھنڈی سوچ، سچائی اور ایمانداری طور طریقے کے بارے میں ادغار رکھے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اپنا کھویا ہوا ہیرا مل گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے نکاح کی اچھا رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا سندیش سویکار نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بن منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ تیار ہو گئے اور اپنے چچا سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور مزار کے سردار شریک ہوئے۔ یہ شام دیش سے واپسی کے 2 مہینے کی بات ہے۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور وہ وش، دھن، سوجھ بوجھ کی درستی سے اپنی قوم میں سب سے ادھک پرشتہ پراپت مہیلا تھیں۔ یہ پہلی مہیلا تھیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کی وفات تک کسی دوسری مہیلا سے نکاح نہیں کیا۔ ابن ہشام، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ازواج محترمات ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تک یہ وفات رہیں، جب تک حیات رہیں تو ہمارے نبی نے ان کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں باقی جو نکاح ہوئے ہیں۔ ابراہیم کے علاوہ، حضرت ابراہیم جو ہمارے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتانیں انہی سے تھیں، یعنی کہ تمام جو اولادیں تھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر آپ کو ابو القاسم، قاسم کے باپ کے اپنام سے جانا جانے لگا۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کی اپادھی طیب اور طاہر تھی۔ آپ کے سب بچے بچپن ہی میں مرتو کی گود میں چلے گئے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ تو حیات رہیں، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے۔ عبداللہ، آپ کے سب بچے بچپن میں ہی مرتو کی گود میں چلے گئے۔ البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، یعنی کہ ہمارے نبی کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے
اسلام کا زمانہ بھی پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کی، لیکن حضرت فاطمہ کے سوا باقی سب کا دیہانت یعنی کہ وفات آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ ابن ہشام یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت بھی کی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی 3 بیٹیوں کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھی، وہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 بیٹیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی وفات ہو گئی تھی ان کی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے 6 مہینے بعد سب سے لاڈلی بیٹی، عورتوں کی سردار جنت میں، لگتے جگر، جنت کے نوجوانوں کی والدہ، جنت کے جو نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج بیوی، ان کی وفات 6 مہینے بعد ہوئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں ہر ویڈیو میں زیادہ تر یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، ٹیلی گرام ہو، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ولی جو نیک بندے گزرے ہیں یا بندیاں گزری ہیں ان کے بارے میں معلوم کریں، اپنے دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سرچ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ایک خوشحال زندگی ہم گزار سکیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے۔ میرا مقصد یہی ہے، روزانہ جو میں لانگ ویڈیو میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں ہمارے نبی کی ایک ایک ادا شامل ہو جائے۔ اور روزانہ ڈیلی میں شام کو 6 بجے ایک کوشچن آپ سے معلوم کرتا ہوں، دینی ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا آنسر آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل حافظ نسیم انفارمیشن کے کمنٹس باکس میں دینا ہوتا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین اسلام کی نے قبول فرمائے، اپنے نبی کا سچے عاشق رسول بنائے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار سے پیش آنے والا بنائے، دل میں ایک دوسرے کی نے صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں، تمام ممبرز میں شیئر کریں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔